الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ گویا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی، اور خیمہ جب قائم کیا جاتا ہے تو اس کے درمیان کا ایک ستون ہوتا ہے جس پر وہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے 4 کونے ہوتے ہیں
وہاں رسیاں لگائی جاتی ہیں اور کیل گاڑ دیے جاتے ہیں زمین میں، اور ان کے ساتھ ان رسیوں کو کھینچ کر باندھ لیا جاتا ہے۔ جب درمیان کا ستون بھی ہو، چاروں کونوں سے رسیوں سے باندھ لیا جائے، وہ خیمہ مکمل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر چاروں کونوں سے رسیوں سے باندھا ہوا ہو لیکن درمیان کا ستون نہ ہو، وہ خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر درمیان کا ستون تو ہے، چار کونوں میں سے تین کونوں کو باندھ لیا اور ایک کونا چھوڑ دیا، خیمہ کھڑا ہے لیکن مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، ناقص کھڑا ہے، ایک جانب اس کی جھکی ہوئی ہے۔ اب یہ خیمہ جب یہ کھڑا ہوگا تو اس خیمے میں آدمی گرمی میں بھی گرمی سے دھوپ سے بچ سکتا ہے، اندر چلا جائے گا۔ سردی ہے، اس خیمے میں جا کر سردی سے بچ جائے گا۔ آندھیاں چل رہی ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، یہ خیمے کے اندر جائے گا تو محفوظ رہے گا ان آفات سے۔ ہر طرح کی ان آفات جسمانیہ سے خیمے میں آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اسلام کو بھی ایک خیمے سے تشبیہ دی اور فرمایا اس خیمے کا بنیادی ستون وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اب یہ ستون ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اسلام کا خیمہ کھڑا ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنی زکاتیں ادا کر لے، جتنے حج کر لے، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو یہ خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کو فائدہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، بنیاد ہے، ایمان ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، فرض ہے، تو چاروں کونے قائم ہیں اور کوئی جانب جھکی ہوئی نہیں ہے۔ اب اسلام کا یہ خیمہ قائم ہو گیا ہے، اور جیسے وہ خیمہ دنیاوی اور جسمانی بدنی آفات سے حفاظت کرتا تھا، اب یہ اسلام کا خیمہ اس کی جو ہے وہ آخرت کی آفات سے حفاظت کرے گا۔ اس کی حفاظت پل صراط پہ بھی کرے گا، اس کی حفاظت میدان محشر میں بھی کرے گا، یہاں تک کہ جہنم کی اس لو والی گرم ہوا سے اور اس آگ سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس خیمے میں ہوگا تو محفوظ رہے گا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، خدا نخواستہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پھر بھی خیمہ کھڑا ہے لیکن کامل نہیں ہے، اس کی ایک جانب جھک گئی، یا یہ کرتا ہے کہ روزے رکھتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، پھر بھی اس کا یہ خیمہ کھڑا ہے لیکن ایک جانب جھکی ہوئی ہے اس کی۔ تو بہرحال اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان کا تذکرہ آیا، وہ تو بنیادی چیز ہے، اس کے بعد چار چیزوں کا ذکر آیا: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حضرات محدثین نے لکھا ان میں ربط کیا ہے آپس میں، ان اسلام کے ان چار ارکان میں کیا آپس میں تعلق کیا ہے اور آپس کا ربط کیا ہے، ان چار کو بیان کیا، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو۔ باقی بھی تو اسلام کے ارکان تھے، ان کو کیوں ذکر کیا؟ تو حضرات محدثین لکھتے یہ ہیں، کہتے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات، آپ کی صفات دو طرح کی ہیں۔ ایک آپ کی شان شاہانہ شان ہے، بادشاہوں والی شان ہے، دوسری آپ کی شان جمال والی شان ہے، محبت اور پیار والی شان ہے۔ آپ کی صفات بھی دو طرح کی ہو گئی، ایک ہے صفات جلالیہ،
جو شاہانہ صفات ہوا کرتی ہیں، اور دوسری ہیں صفات جمالیہ جہاں جمال محبت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا یہ چاروں کے چاروں ارکان آپ کی ان صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہے۔ وہ کس طرح؟ کہا سب سے پہلے نماز کو لے لو، نماز میں میرے رب کی شاہانہ اور جلال والی صفت کیسے ہے کہ جب لوگ چاہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جائیں تو دربار کب کھلتا ہے؟ دربار کھلنے سے پہلے ایک صدا لگائی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، گھنٹی بجائی جاتی ہے، جی دربار کھل گیا ہے، اب بادشاہ کے دربار میں آ جاؤ۔ ادھر میرے رب کا دربار کھلنے سے پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ یہ گھنٹی ہے، آواز ہے کہ دربار کھل گیا ہے، اب آ جاؤ دربار کی میں۔ فجر میں اعلان ہوتا ہے، ظہر میں اعلان ہوتا ہے، عصر میں اعلان ہوتا ہے، مغرب میں اعلان ہوتا ہے، عشاء میں اعلان ہوتا ہے، جمعے میں اعلان ہوتا ہے، یہ دربار کھل گیا ہے، گھنٹی ہو گئی، صدا بلند ہو گئی، آ جاؤ۔ اب دربار میں بلایا جا رہا ہے، جب دربار کھلا وفد تشکیل دیا جاتا ہے، چلیں جی دربار کھل گیا، بلاوا آ گیا، وفد ہے، ایک نمائندہ ہوتا ہے وفد کا، باقی وفد کے سارے ارکان ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں سب آداب بجا لاتے ہیں، وہ وفد کا نمائندہ بھی اور ارکان بھی سارے کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ ادھر بھی یہی ہے، جب دروازہ کھل گیا دربار میں آنا ہے، امام اس وفد کا نمائندہ ہے، مقتدی وفد میں شامل ہیں، اس وفد میں ارکان ہیں وفد کے، اب آداب بجائے لا جاتے ہیں۔ آداب کیا بجائے لائے گئے؟ آداب یہی سلام ہوا، اور پھر اس میں کہا گیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں، جیسے وہاں پر دربار میں حاضری ہوتی ہے، نمائندہ بھی اور باقی سارے کے سارے آداب بجا لاتے ہیں، یہاں بھی آداب بجا لائے گئے۔ اس کے بعد نمائندہ آگے بڑھتا ہے، نمائندہ ایک قرارداد پیش کرتا ہے، سپاسنامہ پیش کرتا ہے، پہلے اس بادشاہ کی، اس سربراہ مملکت کی تعریفیں کرتا ہے، عزت معاب فلاں صاحب وہ عظمتوں والے، اور اللہ نے آپ کو نوازا، اتنا کچھ دے دیا۔ اس کے بعد اپنا مطالبہ پیش کیا جاتا ہے، درخواست پیش کی جاتی ہے، ہماری درخواست یہ ہے جی ہمارے علاقے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ جب وہ نمائندہ پیش کرتا ہے، سارے نہیں بولتے، سارے باقی خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، آخر میں سب کہتے ہیں جی جو انہوں نے کہا ہماری بھی وہی درخواست ہے، ہم تائید کرتے ہیں، اس کو قبول کر دیا جائے۔ اسی طرح رب کی بارگاہ میں جب یہ وفد کھڑا ہوتا ہے، امام پھر آگے بڑھ کر، امام جب ثنا ہو گئی اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جو درخواست ہے وہ یہ آئی جو درخواست کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سارے مقتدی سن رہے ہیں، امام پیش کر رہا ہے، اب پیچھے مقتدی بھی کہتے ہیں آمین کہ اللہ یہ جو درخواست ہوئی ہے ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو قبول فرما دیجئے۔ اور میرا رب، اسی لیے حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا نصفین، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین
العالمین۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ اور آگے پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، درخواست کی ہے، قبول کر دوں گا۔ نماز میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں انہیں اپنے رب کا جواب بھی آیا کرتا ہے۔ شیخ اکبر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں جب تک اپنے نماز میں الحمدللہ رب العالمین کا جواب نہیں سنتا تھا میں آگے نہیں بڑھتا تھا، الرحمن الرحیم کا جواب نہیں سنتا تھا آگے نہیں پڑھتا تھا۔ جب تک مجھے جواب نہ سنائی دیتا میں اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا۔ نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ اب وفد نے مطالبہ رکھ دیا کہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے، اور پیچھے سب نے تائید کر دی کہ ہماری بھی یہی تائید ہے، اس کو قبول کر لیجئے گا۔ اب یہ پیش ہو گیا، یہ زبان سے پیش ہوا مطالبہ۔ اب کیا ہے؟ ارکان زبان سے تو ہو گیا، اب جسم کے اعضاء سے بھی اللہ کے سامنے اپنی عجز کو ظاہر کرنا ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس دربار میں اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، گویا امام مقتدیوں کو بشارت دے رہا ہے تمہاری درخواست کو سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اللہ تعریف کا مستحق ہے۔ اب بندے خوشی میں کیا کہتے ہیں مقتدی؟ ربنا لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جب یہاں سے پھر سجدے میں جاتا ہے، آخری چیز ہے دربار میں اپنی عاجزی کو، اپنے تذلل کو ظاہر کرنے کے لیے جبین کو جھکا دیتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ کے سامنے اس دربار میں اس شہنشاہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کر دیا۔ جب یہ عاجزی ظاہر ہوئی اور 2 رکعت کے بعد بیٹھا، یا 4 رکعت ہو گئی بیٹھا، اب اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب جانے لگا، اب دربار سے نکلنا ہے تو دربار سے نکلتے ہوئے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، جی ہمارا مطالبہ یہ تھا، تفصیل تھی، اور خلاصہ اس کا سمری یہ ہے۔ آج سمری یہ اس دربار سے جاتے ہوئے پیش کیا کر رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں میرے رب کے لیے ہیں۔ اب جانے لگا، فوراً خیال آ گیا۔ خیال کیا آیا؟ او میں کہاں، میرا رب کہاں، وعظمتوں والا، میں ذلت والا، مجھے وہاں تک پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ تو میرے آقا کی ہے، امام الانبیاء کی ہے، میں اس کو کیوں بلا دوں؟ فوراً آقا پر سلام پیش کر دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ پیش کر دیتا ہے پھر فوراً خیال آ جاتا ہے، او میں نے تو آقا کو نہیں دیکھا، میں نے تو امام الانبیاء کو نہیں دیکھا، میں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، یہ مجھ تک پہنچانے والے وہ تو اولیاء ہیں، محدثین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو کیوں بلا دوں؟ فوراً آگے کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر بھی اور اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو۔ اب یہ خیال ہو سکتا تھا، کسی کے ذہن میں اعتراض ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے ہے، غیر اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ تو گناہ کر رہا ہے۔ نا گناہ نہیں، اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، یہ تو سلام پیش کر رہا ہے۔ لیکن یہ خیال ہو سکتا تھا، فوراً زبان پر کیا آ گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ اعتراض تیرے ذہن میں نہ آئے، یہ خیال تیرے ذہن میں نہ آئے، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں کر رہا ہوں۔ اب جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو
تو میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا تو اب فوراً درود پڑھنے لگ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب جانے لگا، پھر یہ ہوا خیال آیا کہیں رد نہ ہو جائے، کہیں میری درخواست کو مسترد نہ کر دیا جائے، فوراً مختصر سی دعا کر دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اور کوئی دعا کر دی۔ اب دعا کرنے کے بعد دربار سے نکل رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس شہنشاہ کے دربار کی حاضری تھی۔ نماز مجھے اور آپ کو اس ذات کی شاہانہ صفات کی دعوت دے رہا ہے کہ میرے رب کی ذات جو شاہانہ ذات ہے، صفات جلال ہیں، نماز میں پائی جاتی ہیں۔ اب جب دربار سے نکل رہا ہے، دربار سے نکلتے ہوئے بادشاہ حکم دیتا ہے، کہتے جا رہے ہو دیکھنا دروازے پہ کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر ہو، اس کو بھی کچھ دیتے ہوئے چلے جانا۔ یہ زکوٰۃ بھی اس دربار کی شاہانہ صفت کی مظہر ہے اور اس جلال کا مظہر ہے کہ بتا دیا میرے بندے ذرا خیال کر لینا، دیکھ لینا تیرے پڑوس میں کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، سارا مال نہیں دینا، اپنے مال کا 40واں حصہ اس کو دے دینا۔ یہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کی صفات شاہانہ اور صفات جلال کا مظہر ہیں کہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور دربار سے نکلتے ہوئے حکم ملتا ہے غربا کا خیال کر دینا، اس حکم کو مان کر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو سزا ملے گی، زکوٰۃ نہیں دے گا قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا یہ مجرم ہے اور سزا ملے گی۔ یہ صفات جلال ہیں، شاہانہ صفات ہیں، اور کہہ دیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جب یہ توبہ کر گئے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر دی، اب ان کو چھوڑ دو، جانے دو، اب یہ آزاد انہیں چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہاں یہ بات آئی۔ اور دوسری، جب آدمی ادھر سے آیا اللہ کی ذات کے سامنے دربار سے فارغ ہوا، اب کیا ہے؟ اب صفات جمال آ گئی۔ جمال کیا ہے؟ محبت اللہ کی۔ صفات جمال کا مظہر یہ روزہ ہے، صفات جمال کا مظہر یہ حج ہے۔ کیسے؟ ہمیں چاہیے ہم سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کریں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور رب سے جب محبت کریں گے تو محبت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی ساری لذتیں چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب رمضان آیا، طلوع فجر سے لے کر کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیا، نہیں کھا رہا۔ سخت پیاس لگی ہوئی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیوں نہیں پی رہا؟ میرا رب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ساری لذتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ بھی صبح سے شام تک ساری لذتوں کو قربان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفت جمال ہے۔ اور جب یہ درجات طے کرتا ہے تو اگلا درجہ آ جاتا ہے کیا؟ کہ پھر محب اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگانے لگ جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ مجنو کہا کرتا تھا نا لیلا کے گھر کے چکر لگاتے ہوئے، امرو علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار ذل جدارا، کہا میں لیلا کے در و دیوار سے گزرتے ہوئے ان در و دیوار کو بوسے دیتے ہوئے جاتا ہوں، ان سے چمٹ کر جاتا ہوں کہ یہاں لیلا رہتی تھی، اور یہ تو رب کے دربار میں جا رہا ہے، یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔
وہ مجازی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ جب اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ کے گھر کے چکر لگانے لگتا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا لباس بھول گیا، کیسا لباس ہے پرواہ نہیں، ناخن بھول گیا کاٹنے تھے نہیں کاٹنے تھے، بال پراگندہ ہے، جسم پہ گرد و غبار ہے، سر ننگا ہے، لباس کیا ہے، 2 چادریں ہیں، اور کبھی بیت اللہ کا طواف ہے، کبھی حجر اسود کے بوسے ہیں، کبھی ملتزم سے چمٹتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سائی ہے۔ کیوں ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب محب اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کو بلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت جمال کا مظہر ہے۔ صفت جمال، اللہ کی شاہانہ صفات بھی تھی اور صفات جمال بھی تھی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، پہلا درجہ محب اپنے محبوب کی محبت میں کھانا پینا بھول گیا، روزے نے ظاہر کر دیا کہ یہ سچا محب ہے، سچا عاشق ہے اپنے رب کا۔ اس کے بعد تھا اپنا لباس، اپنا جسم بھول گیا، کھانا پینا پہلے بلایا، اب جسم کو بھی بھول گیا، اب تو اپنے محبوب کے دروازے پر بس اسی کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے، اس کو راضی کر رہا ہے۔ حج نے یہ بتا دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد محبت کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب پہ اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ اب کیا آ گیا؟ قربانی آ گئی۔ یہ جانور لے کر ذبح کرتا ہے اور وہ ذبح کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جانور ذبح کیا ہے، اگر میری جان کی قربانی کا حکم بھی ملتا میں اس کو بھی قربان کر دیتا، میں اس کو بھی قربان کر دیتا۔ یہ اس کا مظہر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ان حدیث میں ان 4 کا ذکر آیا، ان 4 کو بیان اس لیے کیا گیا۔ جب آدمی، اور بعض حضرات نے ایک اور عجیب بات فرمایا کہ اللہ کے احکامات 2 طرح کے، ایجابی سلبی۔ ایجابی کا معنی ہے یہ کرو، وجوب والے، وجود جن کا ہو، سلبی جن کو چھوڑنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایجابی اور سلبی۔ فرمایا کہ ایجابی جو ہیں اللہ کے احکامات، ایجابی میں کیا آ گیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ایجابی ہیں۔ اب ایجابی میں یہ آیا۔ سلبی فرمایا پھر وہ 3 طرح کے ہیں۔ بعض ہیں ان میں عبادت بدنی اور قولی، بدنی اور مالی، اور بعض بدنی اور مالی اکٹھے۔ نماز بدنی عبادت ہے، لہٰذا یہ اللہ کے لیے۔ جتنے بدنی عبادات تھی ان میں نماز کا ذکر کر دیا۔ پھر کہا گیا کہ اس کی جو ہے مالی عبادات، زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اور پھر جو ہے اس کی مالی اور بدنی دونوں، فرمایا اس میں اس کا حج کا ذکر کر دیا، تو یہ ساری کی ساری اس میں آ جائے گی، اس لیے ان کا تذکرہ ہے۔ اور جب انسان ان اعمال کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو پھر جیسے خیمے میں آنے سے آدمی بدنی آفات سے محفوظ ہوتا ہے، تو اسلام کے اس خیمے میں آئے گا تو آخرت کی آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ نماز پڑھے گا تو یہ نماز اس کو قبر میں بھی کام آئے گی، پل صراط پہ بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، جنت میں پہنچ جائے گی۔ روزہ رکھے گا قبر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پہ بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے اعمال، لیکن ان سب میں افضل کیا ہے؟ فرمایا ان سب میں افضل نماز ہے۔ ان میں افضل نماز کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوال نماز کا ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز
کا حکم دو، نماز کے لیے ساتھ لاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھے تو اس کی تھوڑی بہت پٹائی کر کے اس کو نماز پر لگاؤ۔ جب ہم 7 سال والے کو نماز پر لگائیں گے، 10 سال والے کو لگائیں گے تو بڑا ہو کر پھر وہ نماز پڑھے گا، اور اگر ہم نے اسے نماز ہی میں نہ لگایا تو بڑا ہو کر بھی وہ پھر نماز سے دور ہوگا۔ جو بچپن میں ہمیں نے عادات ڈالیں گے میرے بھائی، وہی مرتے دم تک کہوں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز میں لایا کرو، نماز میں لایا کرو، وہ آئیں گے دیکھیں گے نماز آتی ہے وہ پھر نماز پڑھیں گے، ورنہ ناراض نہ ہونا، ورنہ بیٹا نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میں نے غالباً پہلے آپ کو یہ واقعہ عرض کیا، یہاں راول پنڈی میں ڈیالہ روڈ پر کلیال ایک گاؤں ہے، اس گلشن آباد کے سامنے اس کلیال کا جو جنازہ گاہ ہے اسی کے ساتھ ایک مدرسہ ہے جامعہ حفصہ کے نام سے۔ ایک پیغام آیا کہ جنازہ ہونے والا ہے، جنازہ ہونے والا ہے، یہ کہا گیا۔ اس کے دروازہ کھلا، تھوڑی دیر کے بعد مدرسے میں آئے، جی آئیں جنازہ پڑھیں، جنازہ پڑھائیں۔ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں میں گیا اپنے استادوں کو لے کر، غالباً 7-8 استاد تھے، لے کر گیا، دیکھتا کیا ہوں، ایک عورت کی میت ہے اور ساتھ 3 عورتیں ہیں، صرف 3 عورتیں ہیں، 2 اس کی بیٹیاں ہیں اس خاتون کی، اور ایک نمل یونیورسٹی کی عربی کے شعبے کی کوئی ذمہ دار خاتون ہے، صرف 3 عورتیں ہیں اور ایک ڈرائیور ہے اور کوئی بھی نہیں۔ کہا اس کی ڈیڈ باڈی کو اتارا، ہم نے رکھا۔ مولانا صاحب کہتا ہے میں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پیچھے ان علماء اور جو علماء تھے سب نے انہیں پڑھی، 7-8-10 آدمی تھے۔ پڑھنے کے بعد جب قبرستان میں لے گئے، اس کو کوئی اس کا محرم قبر میں اتارنے والا نہیں تھا کوئی محرم قبر میں اتارنے والا۔ اور جب قبر میں اتارنے والا نہیں تھا تو پھر کیا ہوا، وہ قبر کھودنے والے نے اس عورت کو قبر میں اتارا، اس نے اتارا۔ کہا جب دفن کر کے واپس آئے، وہ 2 بیٹیاں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ بیٹیاں سعودی امبیسی میں ہوتی ہیں، عربی بولتی ہیں سعودی امبیسی میں۔ وہ مولانا صاحب کہنے لگے، مجھے کہنے لگی مولانا صاحب ہماری پیدائش قطر کی ہے، ہمارے 2 بھائی قطر میں ہیں، ہمارا باپ فوت ہوا وہ نہیں آئے یہاں پر، آج ہماری ماں فوت ہوئی وہ نہیں آئے ہیں، ہم نے انہیں بہت کہا نہیں آئے ہیں، اور آج ہم نے انہیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ آج کے بعد نہ تم ہمارے بھائی نہ ہم تمہاری بہنیں۔ پھر بیٹوں کیا یہ حال ہوگا کہ ماں کو غیر قبر میں اتاریں گے، ماں کی نماز جنازہ غیر پڑھائیں گے اور پڑھیں گے، اور بیٹے نہیں اس میں آ سکیں گے جب اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، انہیں نماز پر نہیں لاؤ گے، پھر یہ ہوگا۔ اور اگر تربیت کرو گے تو پھر ایسا بھی ہوگا کہ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میرا فرزند میرے لیے دوائی کے پیسے بھیجتا ہے، میں نے کہا نہ بھیجو، پھر بھی بھیجتا ہے، اگر میں اس کے پیسوں سے دوائی نہ لوں تو وہ گناہگار میں تو نہیں ہوں گا؟ میں نے کہا نہیں، وہ جس پرپز کے لیے بھیجتا ہے آپ کو وہی کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے سر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، وہ باہر سے اسپیشل چھٹی کر کے کئی لاکھ روپے لگا کر اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ ہے تربیت کا اثر۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انعام پال پر لاؤ گے تو آپ دیکھ لیں کل قبر میں ہوں گے، یہ آپ کے لیے دعا کریں گے، قبر میں ہڈیاں ٹھنڈی ہوں گی، قبر منور ہو جائے گی، قبر میں رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اور جو جنازے میں نہیں آتا ہے تو اس نے کل دعا کیا کرنی ہے، اس نے کل قرآن کیا پڑھنا ہے، پڑھایا ہی نہیں تو پڑھے گا کیا؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے جو شریعت دی ہے، اتنی پیاری شریعت، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور اتنے پیارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے اعمال، عمدہ اخلاق جیسے اعمال، حسن معاشرت جیسے اعمال دیے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ آقا کا ہم پر یہ احسان ہے۔
اور اس احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔